وبيننا وبينكم الميدان والأيام والليالي. جناب جلال الدین مولانا رومی ہر وقت جناب شاہ شمس سرکار کی خدمت میں پیش رہتے اور معرفت اور مودت کے جام صبح شام پیتے. یہی وجہ تھی کہ وہ آہستہ آہستہ مدرسے سے دور ہو گئے، شاگردوں کو پڑھانا چھوڑ دیا اور ایک اپنے وجد کے حالت میں رہتے. اس وجد کی کیفیت کو جس طرح بیان کیا گیا کہ کئی جگہ پر، کئی تصانیف میں، کئی شاعری میں، کسی جگہ پہ کسی کلام میں یا کسی ویڈیوز میں ان کو دکھایا گیا کہ وہ ایک مخصوص انداز میں مستی کی کیفیت میں رقص کر رہے ہیں. تو جس طرح لوگوں کو آج تک لال شہباز قلندر کی دھمال سمجھ میں نہیں آئی، اسی طرح جلال الدین مولانا رومی کا رقص کا وہ انداز سمجھ نہیں آیا. میں اس کو کسی صورت بھی رقص سے تشبیہ نہیں دے سکتا. دھمال کو آپ رقص یا ڈانس سے تشبیہ نہیں دے سکتے. اسی طرح اس مستی کی کیفیت کو جو مودت محمد و آل محمد کا جام پی کے جلال الدین مولانا رومی کی جو کیفیت ہوئی اور وہ جام شاہ شمس سرکار نے اپنے ہاتھ سے پلایا، ان کی وہ کیفیت، وہ وجد، وہ ایک ایسی دھن تھی، ایک ان کی کیفیت تھی جس کو اگر میں اس انداز سے تشبیہ دوں کہ جب ہرن کے اندر ایک خاص وقت پہ خوشبو پیدا ہو جاتی ہے جسے لوگ کستوری کہتے ہیں، تو وہ چاند راتوں کو اس خوشبو کی مستی میں جس مست انداز میں گھوم رہا ہوتا ہے، وہ خوشبو اس کے اندر ہی سمائی ہوتی ہے. تو جب بھی عشق علی کی کیفیت، مودت اہل بیت کی کیفیت کسی بھی انسان کے اندر سما جاتی ہے اور وہ اس خوشبو کو، اس مستی کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے، تو ایک وجد کی کیفیت طاری ہوتی. جب مولانا رومی ہر وقت اس کیفیت میں رہتے تھے تو جو ان کے شاگرد تھے، جو ان کے خاندان کے لوگ تھے، وہ ان سے خائف ہونے لگ پڑے کہ یہ مدرسوں سے دور ہو رہے ہیں، یہ کتابوں سے دور ہو رہے ہیں، یہ ایک عجیب کیفیت میں رہتے ہیں، تنہائی میں رہنا پسند کر رہے ہیں، گفتگو کسی سے نہیں کر رہے ہیں. ہر وقت ایک خاص تشنگی لے کے وہ جناب شاہ شمس سرکار کی خدمت میں بیٹھے رہتے تھے اور ان کے دیدار میں محو رہتے تھے. اس کیفیت کو وہاں کے لوگوں نے، ان کے شاگردوں نے، ان کے خاندان کے لوگوں نے، خصوصی طور پر جب شاہ شمس سرکار اہل بیت کا ذکر کریں گے، مودت علی کی بات کریں گے، واقعہ کربلا کی بات کریں گے، تو کچھ لوگوں کو وہ قابل قبول نہ. اس وجہ سے وہ شاہ شمس سرکار کے دشمن ہو گئے، توہین کرنے لگے، پتھر مارنے لگے، آوازیں کسنے لگے اور قتل کی سازش بنا لی. شاہ شمس سرکار کی وجہ سے جلال الدین مولانا رومی کے بھی خلاف ہوئے، ان کے خاندان والے، ان کے علاقے کے لوگ، جس کی وجہ سے شاہ شمس سرکار روم سے سریا، شام تشریف لے گئے. اور شام میں اسی طرح جس طرح ایک فقیر کا طریقہ کار ہے کہ جب بھی وہ کسی نئے علاقے میں گیا، ایک گمنامی کی زندگی بسر کی، لوگوں کے مسائل حل کیے، لوگوں کو روحانیت کے درس دیے، لوگوں کو اللہ احکام الہیہ کی تبلیغ کی، شریعت محمدی کی تبلیغ کی، ولایت علی کی تبلیغ کی. تو شام میں جناب شاہ شمس سرکار گمنامی کی زندگی بسر کر رہے تھے. ادھر جلال الدین مولانا رومی کی کیفیت، ان کا درد، ان کی یار کے دیدار کی تڑپ اور وہ عشق کی لو جو ان کے اندر شاہ شمس سرکار نے جگا دی تھی، وہ ان کو بے چین رکھتی تھی. ان کی تلاش میں وہ کریا کریا، بستی بستی بھٹکتے رہے پر شاہ شمس سرکار کو کہیں نہ پایا. پھر کسی نے ان کو بتایا کہ شاہ شمس سرکار کو شام میں دیکھا گیا. تو مولانا رومی کونیا روم سے شام تشریف لے گئے اور شاہ شمس سرکار کو منانے کی کوشش کرتے رہے کہ وہ ان کے ساتھ واپس روم چلیں، جہاں پر ان کی تبلیغ کی بھی ضرورت ہے، ان کے علم کی بھی ضرورت ہے، ان کے معرفت کی بھی ضرورت ہے، اور روم کے لوگوں کو مودت علی، شریعت محمدی اور احکام الہیہ سے آگاہ کریں. بے حد اصرار کے بعد شاہ شمس سرکار مولانا جلال الدین رومی کے ساتھ واپس روم تشریف لے اور روم میں بالخصوص جناب جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو ولایت اور مودت اہل بیت سے فیض یاب. جبکہ بارہا شاہ شمس سرکار نے مولانا جلال الدین رومی کو یہ ہدایات دی کہ جو علم مجھ سے تم تک پہنچ رہا ہے ان کو الفاظ کی صورت میں ڈھال کے لوگوں کو فیض یاب کر اور اس کا فیض دنیا میں پہنچے. اور یہ کہہ کر شاہ شمس سرکار نجف کی طرف روانہ ہو. جیسے میں اکثر مختلف ولاگز میں کہتا ہوں کہ بجائے کسی فقیر کو، کسی ولی کو اس کے شجرے سے یا اس کے مسلک سے تولنے کے بجائے
اس کے احکامات، اس کے کلام، اس کے عقیدے کو دیکھیں کہ وہ آپ کو آپ کی انسانیت کے درس کے لیے آپ تک کیا پیغامات پہنچا رہا ہے۔ احکام الہیہ اور شریعت محمدی، مودت اہل بیت آپ تک کس طرح پہنچا رہا ہے۔ بہت دو مشہور کلام ہیں، ایک کی نسبت شاہ شمس سرکار سے ہے اور دوسرا ایک کلام ہے جس کی نسبت شاہ شمس سرکار سے ہے، لیکن لکھا جناب مولانا رومی نے ہے۔ کلام کا آپ کو حوالہ دے کے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ دم ہما دم علی علی، دم ہما دم علی علی، مست ولائے حیدرم، دم ہما دم علی علی۔ آپ کے پاس موجود ہیں سوشل میڈیا بھی اور یوٹیوب بھی، آپ یہ کلام نکال کے پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دوسرا کلام ہے، تا صورت پیوند جہاں بود علی بود، تا صورت پیوند جہاں بود علی بود، تا نقش زمیں بود زماں بود علی بود۔ جب سرکار شاہ شمس سرکار روم سے آخری بار نجف کی طرف بڑھے تو جناب مولانا رومی نے پیچھے بہت گریہ و زاری کیا، بہت تڑپے، اور پھر جناب شاہ شمس کی ہدایات کے مطابق الفاظ میں ڈھال کے شاہ شمس کی بتائی ہوئی تبلیغ، بتایا ہوا طریقہ وہ لوگوں تک پہنچانے لگے، اور روم میں ایک اعزازی قبر شاہ شمس سرکار کی مولانا رومی نے بنائی۔ جب شدت طلب ہوتی تو جناب مولانا رومی اس اعزازی قبر کے پاس جا کے شاہ شمس سرکار کو سلام پیش کر۔ شاہ شمس سرکار نجف تشریف لے آئے، مولا علی کے روضے میں سائے میں بیٹھ گئے، وہاں سے اکثر سفر کرتے تھے بغداد کی طرف، سامرا کی طرف، کربلا کی طرف۔ اسی طرح ایک روز بغداد کاظمین شریف حاضر ہوئے، جہاں پہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ ہے اور مولا امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ ہے۔ تو امام معصومین کو سلام کی غرض سے جب شاہ شمس سرکار بغداد کو روانہ ہوا تو اس وقت کا بادشاہ کہیں سے گزر رہا تھا، تو لوگوں نے اس کو دیکھا تو سر جھکا کے باادب کھڑے ہو گئے، جبکہ شاہ شمس سرکار اپنے اسی روب اور جلال سے سر اٹھا کے اس کو دیکھتے رہے۔ اس بادشاہ کو بہت ناگوار گزرا اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ بابا کون ہے، یہ اتنا بے ادب کیوں ہے کہ اس کو بادشاہ کی حرمت کا اندازہ نہیں۔ تو لوگوں نے بتایا کہ جی یہ کوئی مسافر ہے، کوئی پردیسی ہے۔ بہرحال اس بادشاہ نے شاہ شمس سرکار کو قید کیا، دربار لے آیا، دربار میں شاہ شمس سرکار کی بہت توہین کی۔ شاہ شمس سرکار نے کوئی جواب نہ دیا اور کچھ دنوں کے بعد اس بادشاہ نے شاہ شمس سرکار کو دربار سے جانے کی اجازت دے دی۔ جیسے ہی شاہ شمس سرکار بغداد سے نجف کی طرف بڑھ رہے، اس بادشاہ کا بیٹا مر گیا۔ دربار میں موجود جن لوگوں نے بادشاہ کو شاہ شمس سرکار کی بے حرمتی کرتے دیکھا تھا، ان سب نے بادشاہ کو کہا کہ ایک بزرگ کی آپ نے بہت بے حرمتی کی، ہو سکتا ہے کہ اس کی بد دعا آپ کو لگی ہو، تو آپ کا جوان بیٹا مر گیا۔ شاہ شمس سرکار واپس نجف پہنچے، اس بادشاہ نے کہا کہ اس بابے کو تلاش کرو۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ اس بابے کو ہم نے نجف میں مولا علی کے روزے پر اکثر دیکھا۔ بادشاہ کو احساس ہوا کہ میرے توہین کرنے کی وجہ سے شاید اس بابے نے مجھے بد دعا دی اور میرا بیٹا مر گیا، تو میں اس بزرگ سے معافی مانگ لیتا۔ اس نے اپنے دربار کی سپاہی شاہ شمس سرکار کو لینے کے لیے بھجوائے۔ شاہ شمس سرکار سائے روزہ مولا علی بادشاہ کے روزے میں موجود تھے۔ ان درباریوں نے آ کے کہا کہ جی آپ کو بادشاہ نے بلایا۔ آپ نے نگاہیں اٹھائیں اور شاہ شمس سرکار بولے میں کسی بادشاہ کو نہیں جانتا، میرا بادشاہ صرف علی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ وہ درباری رونے لگ پڑے اور کہا کہ جی اس کا جوان بیٹا مر گیا ہے، وہ آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ شاہ شمس سرکار نے فرمایا کہ اس شخص کو جو خود کو دنیاوی بادشاہ سمجھتا، اس کو کہو اپنے مرے ہوئے بیٹے کو لے کے کائنات کے حقیقی بادشاہ کے پاس، میرے مولا علی بادشاہ کے پاس لے آئے۔ وہ درباری واپس لوٹے، اس بادشاہ کو سارا واقعہ سنایا۔ وہ بادشاہ اپنے بیٹے کے ساتھ مولا علی کے روزے پر پیش ہوا، جناب شاہ شمس سرکار کا ہاتھ پکڑا اور معافی مانگی، اور شاہ شمس سے کہا کہ جی آپ کی بد دعا کی وجہ سے یہ میرا بیٹا مر گیا۔ شاہ شمس سرکار نے فرمایا کہ میری بد دعا سے تمہارا بیٹا نہیں مرا اور میں نے تم کو بد دعا بھی نہیں دی۔ وہ بادشاہ دنیاوی بادشاہ بولا کہ بس پھر آپ اپنے ہاتھ اٹھائیے اور دعا کیجیے اللہ سے کہ اگر جو توہین میں نے آپ کی ہے اس کی سزا کی وجہ سے میرا بیٹا مارا گیا ہے تو مجھے معاف کر۔ جناب شاہ شمس سرکار نے روزہ مولا علی کی طرف ہاتھ بلند کیے اور دعا کی کہ مولا علی بادشاہ اگر اس شخص کا بیٹا میرے توہین کرنے کی وجہ سے مارا گیا تو اس کو معاف فرما دے۔ یہ دعا بھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اس بادشاہ کا بیٹا زندہ ہو گیا۔ کوہرام مچ گیا روزہ مولا علی میں اور لوگ ایک دوسرے کو کہنے لگ پڑے کہ یہ بزرگ کون ہے کہ 2 دن پہلے مرا ہوا بچہ ان کی دعا سے زندہ ہو گیا۔ وہ دنیاوی بادشاہ معافی تلافی کر کے چلا گیا، لیکن اس کے بیٹے جس کا نام محمد تھا اس نے کہا کہ جی مجھے
یہ زندگی ان بزرگ کی دعا سے ملی ہے اور علی بادشاہ کی چوکھٹ سے ملی ہے. میں اب آپ کی بادشاہت میں واپس نہیں جاؤں. مجھے اب علی بادشاہ کی بادشاہی میں رہنا ہے. بس اس دنیاوی بادشاہ کا بیٹا شاہ شمس سرکار کے ساتھ ہو لیا. کچھ عرصہ تک شاہ شمس سرکار نے عراق میں قیام کیا اور شاہ شمس سرکار کے ساتھ ایک اس دنیاوی بادشاہ کا بیٹا محمد اور ایک ان کے اپنے صاحبزادے نصیر الدین وہ ان کے ساتھ تھے. شاہ شمس سرکار نے عراق سے سفر پھر ہندوستان کی جانب کیا اور ہندوستان میں داخل ہو کے پاکستان کی طرف چناب دریائے چناب سے ہوتے ہوئے ملتان پہنچ. جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے اکثر کہا کہ مسلک اور شجرے کے علاوہ بزرگان دین کو، اولیاء اللہ کو ان کے کلام اور ان کے عقیدے سے پہچان، ان کے نام، ان کے شجرے اور ان کے مسلک سے نہیں. کیونکہ نام، شجرے اور مسلک آس پاس کے بیٹھے ہوئے لوگ، مریدین، تاریخ وہ اپنی مرضی سے بدل رہے. بہرحال بہت ساری تصانیف، بہت سارے کلام میں سے آپ کو میں 2 کا حوالہ دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو پورا سنیں گے بھی اور سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے. ایک کلام ہے شاہ شمس سرکار کا، دم ہما دم علی علی، دم ہما دم علی علی، مست ولائے حیدرم، دم ہما دم علی علی. اور دوسرا ایک کلام جو شاہ شمس سرکار سے منسوب ہے اور جلال الدین مولانا رومی کے حوالے سے لکھا گیا ہے. بے شک کہ شاہ شمس سرکار کی تعلیمات کے بعد مولانا رومی کی جو تحریر ہے ولایت کے عقیدے پر، اس حوالے سے کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. تو آپ لکھتے ہیں، تا صورت پیوند جہاں بود علی بود، تا صورت پیوند جہاں بود علی بود، تا نقش زمی بود زما بود علی بود. اللہم صلی علی محمد وآلہ